سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہاں 2 عشرے علم دین سیکھتے ہوئے اور دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ شب گزری، آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایسے موضوع پہ گفتگو کریں جو کہ یقینی طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مرحلہ آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کی جو دن ہے وہ ان کے حوالے سے بھی منسوب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اکاڑوی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ ہیں۔ نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے اور اس کے حوالے سے درس و تدریس اور تصنیف کے حوالے سے اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کراچی شہر میں ایک مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ تمام فرزندان اسلام جو عقائد و نظریات کے حوالے سے بہت احتیاط رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین شخصیت ہیں جو ان کے لیے روشنی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جی، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی۔ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ 2 عشرے الحمدللہ علم دین کی باتیں کرتے ہوئے اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہوئے گزرے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم فطرہ جو ہوتا ہے، اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں اس حوالے سے اس کی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ جلدی ادا کرنے کی جو ہے کوشش نہیں دیکھی جاتی، تو اس کا تصور کیا ہے، یہ کیا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے اور کب دینا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے دین میں ہمیں انسانی ہمدردی سکھائی گئی ہے۔ ٹھیک۔ رمضان کو شہر المواسات بھی کہتے ہیں، بھلائی کا، ہمدردی کا مہینہ۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیاوی مال بھی عطا کیا، کچھ لوگ نادار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جن کے پاس مال ہے ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ان کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اس پر ان کو اجر بھی دیا گیا اور ان کو بے پناہ اور برکتیں اس مال میں ملتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش، ہم بعض لوگوں کو افطار کروا دیتے ہیں، بعض لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ صدقہ کے ویسے تو معنی بھلائی کے بھی ہیں، نیکی کے بھی ہیں۔ کچھ صدقے واجب ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نفل ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، دینا ہے۔ صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس کو فطرانہ، فطرہ اور صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمیں یہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس ضرورتوں کے علاوہ اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اس کو 52.5 تولے چاندی کہتے ہیں۔ آج کے پاکستان کے حساب سے 1,28,000 روپیہ تقریباً کسی کے پاس اگر ہے ضرورت کے سامان کے سوا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے اس پر فطرہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ بالکل۔ اس میں زکوٰۃ مال پر ہوتی ہے، فطرہ افراد پر ہوتا ہے۔ گھر کے جتنے فرد ہیں، دودھ پیتے بچے ہوں، اچھا، دودھ پیتے بچے، ان کی طرف سے بھی، دادا کی کفالت میں ہے تو دادا سب کی طرف سے دے گا، اگر مرد کی کفالت میں تو وہ بیوی اور بچوں کے، اور گھر میں اگر کوئی ملازم مستقل رہتا ہے، ٹھیک ہے، خاندان، رہائشی،
ایک تو ہوتا ہے نا آئے کام کر کے چلے گئے، جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ صدقہ فطر کی مقدار ہر شخص کی حیثیت کے مطابق، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ زیادہ دیں گے، اگر آپ اوسط ہیں جن کو متوسط ہم کہتے ہیں، لوئر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، ہمارے ہاں یہ طبقے ہیں، صاع صاد الف عین یہ مقدار ہے۔ صاع جو ہوتا ہے وہ 4 کلو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصف صاع جو ہوتا ہے وہ 2 کلو اور کچھ گرام کا ہوتا ہے۔ اگر گندم یا گیہوں دیں گے تو 2 کلو 50 گرام یا اس کی قیمت، اور اگر اس کے سوا جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، تو پھر آپ پورا صاع 4 کلو دیں گے۔ ایک شخص ہے وہ بازار سے آٹا لیتا ہے اور وہی اس کے گھر میں استعمال ہوتا ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے دے، لیکن جن کے ٹیبل پہ 4 کھانے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں، 4 ڈشیں ہیں، ان کے برتن الگ الگ ہیں، تو پھر اس کو وہ کم والا نہیں، اس کو اپنی حیثیت سے دینا چاہیے۔ تو میں نے 2 بتا دیے، آج آپ حساب لگا لیں، اگر کچھ زیادہ دیں گے اچھا ہوگا، اور اگر آپ کنجوسی کرتے ہیں تو پھر آپ کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ اس میں 2 باتیں یاد کرنی ہیں کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ ہاں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ صدقہ فطر تب بھی دینا ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں۔ آپ اپنے ملازموں کو تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے، ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ابھی جس طرح آپ نے فرمایا صدقہ یہ فطرانہ، یہ مطلب زکوٰۃ کے جسے کہتے ہیں پیرالل چلے گا؟ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو زکوٰۃ دے گا اسے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب اس طرح نہیں ہوں گے کہ ان کی زکوٰۃ نکل رہی ہو، بالکل وہ نیٹ ہوں، قریب ترین ہوں گے، 1 لاکھ 1,20,000 روپے، ایسی بہت فیملیز ہوتی ہیں، وہ بھی دیں گے؟ دینے کی حیثیت ہے ان کی؟ نہیں، جو جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے صاحب نصاب وہ دے گا، باقی جو دیں گے وہ ان کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ اب اس کی حکمت کیا بتائی؟ یہ بہت اہم ہے کہ غریب لوگ جو عید کی خوشیوں میں خود سے شامل نہیں ہو سکتے، آپ ان کو دے دیں گے تو وہ کپڑا لے لیں گے، کچھ کھانے لے لیں گے، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لوگ تنظیموں کو جمع کرا دیتے ہیں تو پھر تو اگر وہ اگلی عید تک بھی نہیں پہنچے گا۔ اگر وہ تنظیمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے مستقل کام کر رہی ہیں تو ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے ان گا۔ کو مسئلہ معلوم ہو کہ کس طرح، کیونکہ تبلیغ کرانا ہے، تنظیم نہیں ہے، تنظیم وکیل ہوتی ہے، وکیل ہو جائے گا۔ ان کو صحیح خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دینی مدارس ہیں، اسی طرح چیریٹی اور دوسرے ادارے ہیں، لیکن غیر مستحق کو نہیں دے سکتے اور بد عقیدہ کو نہیں اور دے غیر سکتے۔ مسلم کو بھی پھر جب بد عقیدہ یہ جو آگے تو ایک ہی بات صدقہ ہے۔ واجبہ ہوتے ہیں یہ غیر مسلم کو نہیں دیے جاتے، صدقہ نافلہ دیے جا سکتے ہیں۔ جیسے بھی ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ شرط ہو گئی، دوسرا یہ کہ روزے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اس صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کی طہارت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک طرف آپ کو ثواب مل رہا ہے، دوسری طرف آپ معاشرے میں محبت پھیلا رہے ہیں، کمزور لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی مل رہا ہے اور آپ کے لیے خوشی کا سامان بھی ہو رہا ہے۔ بالکل۔ علامہ صاحب ہم بریک سے جب واپسی آئیں گے تو ایک گفتگو اس طرح بھی کریں گے، صدقہ فطر جو ہے وہ جو لینے والے ہیں وہ کون ہوں گے؟ مطلب ایسے لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کو پھر رشتہ داروں میں کس کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی گفتگو کریں گے کہ جو صدقہ فطر ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ عید والے دن دینے پہنچ جاتے ہیں، تو جو 70 گنا ثواب ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو اس سے ایک تو وہ محروم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا اگر کسی شخص نے عید سے پہلے یعنی عید کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اگر اس نے ادا کیا تو اس کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ تو بریک کے بعد ہم ان تمام سوالات پہ گفتگو کریں گے۔
ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور آپ کی لائیو کالز بھی اس پروگرام میں ہم لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو فطرہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے احکامات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے فطرانے کے احکامات کے حوالے سے. پروگرام میں لائیو کالز بھی لی جائیں گی آپ کی اور کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوران ہی اس کے جوابات علامہ صاحب سے آپ کو لے کر آپ کی رہنمائی فرمائیں. اور فطرانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں کہ اس پروگرام میں آپ جتنی بھی کالز وغیرہ کرتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ریلیونٹ کال جو ہے آن لائن آن ایئر لی. علامہ صاحب جس طرح میں نے بریک سے پہلے آپ سے گفتگو کی ایک تو فطرانہ لینے والے کون لوگ ہوں گے اور جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے ہے نا کہ پہلے آپ کے عزیز و اقربا جو ہیں رشتہ دار ہیں پھر محلے دار ہیں پھر علاقے والے ہیں ایک پوری ترتیب ہے کن کو دینا ہے کون لے سکتے ہیں. کیا اس میں بھی ایسی کیونکہ جی بالکل ایسے ہی. پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ فطرانے کا ٹائم رمضان کا چاند ہونے سے شروع ہو چکا. ٹھیک ہے. عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے. جتنا جلدی دیں گے اچھا ہے. انتظار نہ کریں تاکہ مستحق کو پہنچے اور اس کے کام آ جائے. ٹھیک ٹھیک. جو ادا نہیں کرے گا اس کے روزے قبول ہونا تو بہت دور کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوں گے. پیش ہی نہیں ہوں گے. زمین و آسمان کے درمیان لٹکے معلق رہیں گے. ٹھیک. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہہ دیا جس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب اس پر فطرہ ادا کرنا بھی واجب. آپ کو فطرہ کہہ کے یا زکوٰۃ کہہ کے نہیں دینا. ٹھیک ہے. آپ عیدی کہہ کے بھی دے سکتے ہیں. نیت کا دار و مدار ہے. اصل چیز نیت ہوگی. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہنا جس طرح ہم نماز کی نیت ہے روزے کی نیت لفظ نہ بھی کہیں ارادہ ہونا شرط ہے. ٹھیک ٹھیک. تو دیتے وقت نیت ہو دینے کے بعد نہیں ہو سکتی کہ میں نے وہ جو دے دیا تھا میں اس میں گن لیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا. دیتے وقت نیت ہوگی اور جن کو دیا جائے ان کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے کیا یہ فطرہ ہے. اللہ اگر دلوا رہا ہے تو ان کو خاموشی سے لینا چاہیے. دینے والے کو خود تحقیق کرنی لیکن ہوتی ہے. کوئی پوچھ لے گا تو آپ وہاں غلط بیانی نہیں کر سکتے. ورنہ ادا نہیں ہوگا. بالکل نہیں. کوئی پوچھ لے گا تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک. یہ مسئلہ ضروری تھا اس لیے میں نے بیان کیا. عید کی نماز کے وقت جاتے وقت ہمارے ہاں دیا جاتا ہے. عمومی طور پہ دیکھا گیا. بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے دیں ورنہ عید کی نماز سے قبل ادا کر دیا تو آپ نے جمع کرایا ہے ابھی پہنچا نہیں ہے. ایسی ہے میں یہی کہنا چاہ رہا. اچھا دوسرا میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کی کوئی ترتیب ہے کہ رشتہ داروں میں محلے داروں میں وہی ترتیب رہے گی. سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے. اور وہ میں زکوٰۃ میں بھی بتا دوں گا. ابھی بھی بتا دیتا ہوں. اصول اور فروع. اصول جمع اصل کی فروع جمع فرع کی. اصل کہتے ہیں جڑ کو فرع کہتے ہیں شاخ کو. اصول کون ہیں؟ ماں باپ ماں باپ کے ماں باپ. ٹھیک ہے. دادا دادی نانا نانی. ٹھیک ہے. سوتیلے نہیں اصل. اسی طرح فروع میں اولاد اولاد کی اولاد پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو نہیں دے سکتے. باقی سب کو دے سکتے ہیں اگر مستحق ہوں. بہو کو دے سکتے ہیں داماد کو دے سکتے ہیں سوتیلے کیا سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں سوتیلے ماں باپ کو دے سکتے ہیں. لیکن پہلا حق آپ کا ان کا ہے جو سب سے زیادہ قریب بہن بھائی ہوئے. اب خالہ ہے چچا ہے پھوپھی ہے ماموں ہے مستحق ہے ان سب کو دے سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک میرے ذہن میں سوال آیا. ایک شخص ہے ان کے شوہر اگر سید ہیں اور بیوی غیر سید ہیں یا بیوی سید ہے شوہر سید ہے تو اگر اس میں وہ زکوٰۃ دینے جا رہا ہے تو وہ کس کو دے گا؟ ہاشمی سید کو نہیں دینی. وہ تو الگ ہوگا. لیکن اگر بیوی لے لیتی ہے زکوٰۃ؟ جی اگر کوئی ان میں سے غیر سید ہے اس کو دے سکتے ہیں. مستحق ہونا
اور عقیدے میں صحیح ہونا یہ شرط پھر ہے۔ وہ خرچ اگر کرتی بھی ہے تو وہ اپنے شوہر اگر وہ استعمال کر لیں تو کوئی جی وہ بیوی کی طرف سے نا، میں اس کا آپ کو بتا مالک دوں، بیوی کو بنا دیا ہم نے، بہت بالکل اچھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لایا صدقے کی، کہ یہ صدقہ ہے، آپ نے مستحق کو دے دیا، ٹھیک، اس نے وہ نبی پاک کو ہدیہ کر دیا، بالکل بالکل یاد آپ نے اس میں سے کھا لیا، فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے یہ صدقہ تھا، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو اگر وہ دے دے آگے تو جس کو چاہے دے دے، کیونکہ مالک بنانا ہے، اگر آپ مالک نہیں بناتے تو پھر ادا نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات، یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ اچھا، فطرانے کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا، جیسے اداروں میں دے دیتے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، آج کل تو آن لائن عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن ایک مہینہ کیا وہ اگلی عید سے پہلے بھی خرچ ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، جب آپ آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں، جس آپ کی جو بہت اہم بات ہوتی ہے وہ عقیدہ ہونا، لینے والا جو وکیل ہے اس کا ایمان والا ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو خرچ کرنے والا ہے وہ اس کے مسائل کو جاننے والا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ہماری بہت سی تنظیموں کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے تملیغ کا قانون بھی سمجھ لیا۔ آپ کے پاس رقم جمع ہو گئی ہے، اب تملیغ کرا لیں، شرعی فقیر فقیر، ٹھیک ٹھیک، اس کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ پیسہ جمع ہوا ہے، تم اس کو قبول کر لو اور ہمیں ہدیہ کر دو۔ ٹھیک، تو تملیغ ہونے کے بعد اگر رکھا ہوا ہے تو دیر سے بھی خرچ ہو رہا ہے، کوئی حرج کوئی نہیں، حرج نہیں، ٹھیک، لیکن تملیغ نہیں ہوئی، ویسے رکھا ہوا ہے تو ادا ہی نہیں دونوں ہوا، پھر معلق ہے، وہ وہ بھی ادا فطرانہ ہی بھی اس کے نہیں نام، ہوا۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مساجد میں بھی اکثر و بیشتر فطرانہ وصول کیا جا رہا ہے، مساجد کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک، مسجد میں اگر کوئی ساتھ مدرسہ ہے، ان کا کوئی اور سلسلہ کھلانے پلانے کا ہے، وہ اس کے لیے دارالعلوم ہو یا سکتا، اس طرح لیکن مسجد میں نہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے نہ ہی فطرہ فطرہ لگ لگ سکتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کل چیریٹی سکولز ہیں، چیریٹی ادارے کھل رہے ہوتے ہیں، اسپتال چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس کا تصور اس طرح پیش کیا کہ یہ ایک ایسی رقم ہے جو کہ زکوٰۃ کے پیرلل بھی ہے، مطلب جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس نے یہ بھی دینی ہے، اور معاشرے میں جو عید کی خوشیاں منانے کا ایک وہ ہے تو اس میں آپ کے کمزور رشتہ دار یا محلے دار شامل ہو جائیں، اب ہم اٹھا کے وہ سارا چیریٹی ادارے کو دے دیتے ہیں، تو بہتر کیا ہے عمل؟ ویسے چیریٹی والوں نے بھی خرچ ہی کرنا ہے، لیکن بہتر عمل کیا ہوگا ایک مسلمان کے لیے؟ ان پر اعتماد ہو اور وہ ذمہ دار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ٹھیک، ہوں۔ اگر وہ محض نام کے لیے، لیکن ان کے ہاں وہ تنخواہوں پہ خرچ ہو رہا ہے، مصارف پہ نہیں ہو رہا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو obvious بات ہے کہ جہاں پہ بھی نہیں، ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی رقم آئی ہے، خرچ کہاں ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اگر آپ کو سروس کی ضرورت ہے تو وہ سروس والے تو شمار ہوں گے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ہیں یا ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا اور وہ ذمہ دار ہوگا۔ بالکل، ہم اس کے تصور سے میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ تھوڑا دور چلے گئے، وجہ یہ کہ جب فطرانہ جیسے ایک گھر ہے اس کے آپ اس کو کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاں ایک فوجی کے زمانے میں نظام زکوٰۃ بنا تھا، بینکوں میں کاٹ لینے کا لیا تھا، قانون آج تک وہ قائم ہے۔ جبکہ اس کی کوئی نہیں، اس کا یہ تھا کہ اس کے بعد وزیروں نے اس کو استعمال کیا، بیت المال کو، ہوٹلوں پہ استعمال کیا، اب لازمی بات ہے جنہوں نے دیا ہے انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ نے ان کے اعتماد کو توڑ کر غلط خرچ کیا ہے تو ذمہ دار کون ہوئے؟ بالکل، تو اسی طرح کوئی شخص وکیل بنتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ذمہ دار وہ ہو جائے گا، سارا وبال وبال اس پہ آ اس جائے کی گا، جانب۔ تو اس کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ ہم جب نیکسٹ سیگمنٹ میں آئیں گے تو ہم ایک اس بات پہ ضرور بات کریں گے کہ ایک مسلمان کو، کیونکہ اب اس کی ذمہ داری ہر لمحے پہ ہے نا، اس کی زکوٰۃ بھی اس نے ادا کرنی ہے، اللہ کو جواب اس نے ہی دینا ہے، بہتر کیوں نہ ہو کہ وہ خود جا کے ڈھونڈ کے دے، یہ آن لائن کے چکروں میں نہ جائے، کیونکہ اس سے تو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ، نہیں، ابھی آپ دیکھیں سیلاب آیا تھا تو ہر گلی میں جناب ٹینٹ جی لگ جی، گئے تھے، اور ایک ایک مہینہ وہاں سامان پڑا سامان رہا، پڑا، بارش بالکل، ہوتی رہی، خراب ہوتا سوکھتا رہا، گیا سامان، پہنچانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس وہاں جانے کی سہولت نہیں، آپ نے جمع کر لیا تو آپ نے تو وبال لے لیا اپنے اوپر۔ تو اس طرح لوگ شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کل بہت سے لوگ مدارس کے نام پر سفیر بن کے لے لیتے ہیں جبکہ وہ صحیح نہیں ہوتے،
تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس سے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہی آپ کی جو حرکتیں جو وہ اپنا اب ایسے ایک طریقے سے بوجھ سمجھنے لگیں اور وہ اتار کے دوسرے کے ہار پہنا دیتے ہیں کہ اب تم ذمہ دار، اللہ اور اس کے رسول کا جواب تم دینا. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد آ کے اسی موضوع پہ اور پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے حوالے سے. ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک جامع گفتگو اس پہ کریں گے کہ کتنی ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت مسلمان زکوٰۃ فطرہ مستحقین تک خود پہنچانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کریں گے شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی تھی فطرانے کے حوالے سے، اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے حوالے سے ذکر کریں. اہم دن ہے اور ایسا دن ہے کہ جس کے حوالے سے بڑی تاریخ اسلام میں اس کی اہمیت بھی ہے. علامہ صاحب، فطرانے کے حوالے سے آخری سوال، ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں جبکہ نفسا نفسی کے علاوہ چوری اور اس کے علاوہ نئے نئے طریقوں سے مسکین بن جانا آن لائن یا کسی بھی جگہ، تو وہ جا کے خود دے تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں یہ بات اگر ذمہ داری کا احساس ہو کہ میرا مال اگر صحیح جگہ نہیں پہنچا تو عطا نہیں ہوا، ٹھیک، اس کا وبال مجھ پر رہے گا. اگر یہ احساس مجھے ہے تو یقیناً میں کسی غلط ہاتھ میں نہیں دوں گا. اور پھر یہ کہ بلائے آپ کو بادشاہ اور آپ اس کے ملازم کے ساتھ باتوں میں لگے رہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حق جن کا ہے ان کو دے نہیں رہے اور دوسروں کو صرف ناموری کے لیے پرچی کٹوانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں نا، ایک تو صلہ رحمی کا وہ اس کو ثواب ہو جائے گا، دوسرا آپ کی چیز ادا ہو جائے گی، تو ڈبل ثواب ہے رشتہ داروں کو دینے کا. اور سید صاحب، آپ کے ذریعے یہ بات دنیا کو سنانا چاہتا ہوں، اگر ہر شخص اپنے قرابت داروں کا حساب رکھنے لگ جائے ہمارے معاشرے میں مشکل نہیں رہے. ضرورت ہی نہیں. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں اگلے سوال پہ. ہم عید گفٹ کے حوالے سے بڑا مشہور، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ ہوتی ہے سماجی کام میں. بہتر کیوں نہ ہو فطرانے کی رقم پورے گھر کی وہ رکھیں اور ایک لفافہ بنائیں اور عید سے 4-5 دن پہلے 10 دن پہلے عید گفٹ کے طور پہ اسے لفافے میں دے کے آ جائیں. اب اگر وہ صاحب نصاب ہیں، استطاعت ہیں، تو وہ 2000 روپے بنتا ہے پر بندہ، 5 بندوں کے 10,000 روپے بنیں گے. تو اگلے بندے کے لیے جو کہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے لیے 10,000 ایک بڑی رقم ہے. جی، اس کی تو بچوں عید کی ہی خوشی بہتر ہو ہو جائے گی. جاتی ہے. بالکل کوشش کرنی چاہیے اور ہر شخص اپنے محلے کا بھی خیال رکھنے لگ جائے، ہمارے ہاں مسائل ختم ہو جائیں. کافی لیکن بے ترتیبی ہے اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. احساس ذمہ داری ضروری ہے. بالکل یقینی طور نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے. چلو ہم سب فطرانے کے حال سے بہت بہترین گفتگو ہو گئی. میں سمجھتا ہوں تقریباً چیزیں اس کا احاطہ ہم نے کر لیا. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ نشستوں میں گفتگو کی اور کیا عقیدہ، ان سے محبت، ان سے عقیدت کیا ہونی چاہیے. آج یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ منایا جاتا ہے اور یقینی طور پر خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں اور ان کی شہادت کے بعد اسلام کو ایک بڑا نقصان ہوا. اور جس طرح ایمان کا واقعہ ہے کہ بچپن کے ایمان لانے سے اور اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے تک کا جو عرصہ ہے، اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. ان کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ گفتگو. ہم نے پوری نشست کی تھی 4 صحابہ کے نام پر، اس میں ان کے فضائل وغیرہ بتائے تھے. آج مجھے صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ مسلمان کہلانے والے شروع دن سے غیروں کی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں. ایمان والے پہچان لیتے ہیں کیونکہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست کے ویسے معنی تو تاڑنے کے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ جانچ لینا. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ وہ ہستیاں تھیں جو نبی پاک سے فیض یافتہ تھی. ہمارے ہاں سازش کی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی.
یہود و نصارہ، ہنود و مجوس اور غیر مسلموں کی سازش کہ اب اسلام کو کمزور کرنا ہے، انہوں نے اندر مسلمانوں کے اندر گھس کے وہ چیزیں کی کہ مسلمانوں کی وحدت، شوکت، ان کا اتحاد وہ منتشر ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی شخصیت آج کہاں؟ علم کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے۔ خارجیوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر حضرت علی رہے کچھ عرصہ تو لازمی بات ہے ان کی سازشیں بڑھ نہیں پائیں گی، کنٹرول کر لی جائیں گی بالکل۔ وہ لوگ جتنا انہوں نے فتنہ پھیلانا تھا پھیلایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آسانی نہیں میسر آئی، حالانکہ خود کیا حال ہے، فاقے بھی کیے انہوں نے اس حد تک گزارا کیا کہ جیب میں اگر ایک چیز تھی تو اپنے لیے نہیں، وہ بھی راہ خدا میں دے دی، سخاوت کا بھی اعلیٰ معیار۔ پھر یہ کہ ان کو اپنے لوگوں سے ہی متصادم کیا گیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ایک المیہ، یعنی اس سے پہلے حضرت عثمان کی سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہو چکی، لیکن حضرت علی کو کمزور کرنے والے، ان کو تکلیف پہنچانے والے غیروں سے زیادہ وہ لوگ تھے جو مسلمان کہہ کے داخل ہوئے، ان میں سبائی ٹولہ سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے باوجود کوئی اپنی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کرتے، وہ حکم نہیں دیتے فوج کو کہ بھئی اس پر کوئی کیا جائے کام۔ کال ہے تو لے لیں۔ جی کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں نے یہ سوال کرنا ہے میرے نفع سے کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں، تو میری آمدن کا نظریہ بھی کوئی نہیں ہے، تو مجھے فطرانہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آمدن کا نظریہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں تو آپ فطرہ دیں گے، اگر آپ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہیں تو آپ فطرہ بھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ میں نے واضح کیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور آپ معذور بھی ہیں تو آپ کو فطرہ نہیں دینا، لیکن آپ کے پاس اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جاتی ہے تب آپ کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کمزور، یعنی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ان کی شہادت کی طرف لے کے گئے۔ اصل مسئلہ یہی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ بے شک۔ وہ ہستی جس کو دیکھنا بھی عبادت بتایا گیا، جن کا ذکر بھی عبادت بتایا گیا، جن کو ہر مومن کا مولا ولی بنایا گیا، مددگار پیارا بنایا گیا، وہ جو دارالحکمت کے دروازہ، یعنی علمی لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام۔ وہ کہتے ہیں نا، حضور نے مجھے جب یمن میں بنا کے بھیجا جج تو میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، ایسی ہستی۔ اچھا، پھر تعلق کتنا ہے، نبی پاک کی سب سے پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کے شوہر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد ہیں، خود ولیوں کے سردار ہیں، نبی پاک نے دنیا و آخرت میں ان کو اپنا بھائی فرمایا۔ ایسی ہستی کو بھی کس نے مسلمان کہلانے والے نے، وہ ابن ملجم کلمہ پڑھتا تھا، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آپ کے سامنے بیٹھتا تھا، آپ فرماتے تھے میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، منہ پہ کہتے تھے۔ وہی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اچھا نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں نبی پر اور آل نبی پر، درود بھیجنا، اور انہی کے لیے قتل کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے لیے کس طرح برین واش ہوتے ہیں، کس طرح ذہن سازی ہوتی ہے، مسلمان کہلانے والے کیسے کیسے روپ اپنا لیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور اس حالت میں بھی ان کا تقوی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے مجرم کو اس نے ایک بار کیا، اس پہ ایک ہی کرنا وار، اس حالت میں بھی وہ عدل کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اور بات کے لوگوں نے غصے میں اس کو جلا دیا۔ آج بھی حضرت علی سے بغض کیوں ہے؟ ذکر علی کو کیوں ایک خاص معیار دے دیا جاتا ہے کہ کوئی کرے تو اس کو کسی ایک خاص کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ جن کی محبت ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہے،
ان کے لیے آج بھی ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں یہ تفریق پائی جاتی ہے. وہ صحابی بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے محسن بھی ہیں، اور ہمیں کتنی چیزیں ان سے پہنچی ہیں. بالکل. تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے. آج بھی ہمارے ہاں کوئی اہل بیت کا ذکر کر دے تو اسے ایک خاص فرقہ بتا دیتے ہیں، صحابہ کا صرف ذکر کرے ایک خاص فرقہ. ہمیں صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار کرنا کہ ہے. اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ فیضان نبی علی علی، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فیضان حضرت علی کو ملا اور ان سے ہمیں ملا تو یہ بڑا یہ جو شریعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر طریقت، بالکل. ہمارے ہاں جو روحانی سلسلے سارے ان کو پہنچتے ہیں، اور وہ پہلی امتوں کے ولیوں کے بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، یہ کائنات بہت چھوٹی ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں. یہ ہم ان کی بات، ہم ان کا نام لے کے اپنے لیے سعادتوں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ صدیق اکبر ہوں، وہ فاروق اعظم ہوں، وہ عثمان غنی، وہ علی مرتضیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی رضی اللہ عنہم ہمارے لیے بہت بڑی ہستیاں ہیں. اور ان کے بارے میں تو خاص طور پر حضور نے فرما دیا تھا، تجھ سے محبت رکھے گا مومن، تجھ سے بغض رکھے گا منافق. تو آج بھی ہمارے لیے کسوٹی ہے. اگر ہمیں چیک کرنا ہے کہ کوئی مومن ہے تو ذکر علی کر کے دیکھ لیں، خوش ہو جائے تو پتہ چل جائے گا مومن ہے، اور اگر بل پڑ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. تو یہ حضرت علی کی شہادت، اور میں آپ کے ساتھ پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں، یہ میرا درد ہے. میں چاہتا ہوں یہ درد ہر مسلمان میں ہو کہ ہم نے نبی کی آل کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، ہم نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. 11 امام گزر چکے، 12ویں پیدا ہوں گے، ان میں سے ہم نے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کیا ہو؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے سلوک کیا، جنہوں نے خدمت کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ گو کہلا کے، بادشاہ بن کے، دولت کے، حکومت کے نشے میں ان کی عزت برداشت نہ کر سکے، لوگوں کی ان سے عقیدت برداشت نہ کر سکے. کہیں ان کو قید کر رہے ہیں، کہیں ان کو پھانسی دے رہے ہیں، کہیں ان کو زہر دے رہے ہیں. کیا یہ ہستیاں اس لائق تھی جن کو سروں پہ بٹھانا تھا، جن کے اوپر سب کچھ نشاور کرنا تھا؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ آج تو آپ ایک پیر، اپنے ایک بڑے امام کی اتنی عزت اور تکریم، اس کے لیے جان دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کے عبادت کا ثواب مل رہا ہے. ان کا نام لینا، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، حضرت علی کا نام جپنے والے عقیدت محبت سے. لیکن جن لوگوں نے ان کے نام کا غلط استعمال کیا، یا وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں مگر حضرت علی کا نام لیتے ہیں، وہ حضرت علی کے محب نہیں ہیں. میں ایک جملہ سنا دوں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، بہتی نہر میں، پاک ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شرابی نہائے، وہ پانی کسی کھیت کو لگ جائے، اس کھیت میں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، میں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں. اللہ، یہ ان کے تقوی کا عالم. تو اگر حضرت علی سے واقعی محبت ہے تو پھر ہمارے تقاضا اس کا یہ ہے، ان کی اتباع کریں، ان سے جو بھی انہوں نے ہمیں دیا ہے اس پر پابند رہے، اور یہ نفرتیں نہ ڈالیں. مسلمانوں کی شوکت کو بڑھائیں. ان کی شہادت اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علم صاحب. ناظرین کرام، آج کے ذکر کے بعد یقینی طور پہ ایمان بھی تازہ ہوا، اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگلی چند نشستوں میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، اور طریقت اور شریعت کے حوالے سے ہمارے کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے ایک مسلمان کے، اس پہ گفتگو کریں گے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو یقینی طور پہ مجھے امید ہے کہ آپ ان نشستوں میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. سرکار میری بات بنا